بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ کل عرض کیا تھا حضرت مولانا نے ایک عنوان قائم کیا ہے غیر مصرفی مالیاتی اداروں کا شرعی حکم. پاکستان میں چلنے والی 4 قسم کے جو کاروبار ہے نان بینکنگ فائنانسنگ، ہندوستان میں بھی اس طرح کی بہت ساری کمپنیاں ہیں اور وہ نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوٹ ہے اور وہ اس طرح کے کاروبار کر رہے ہیں. لیکن آپ کو عرض کیا یہاں چونکہ سیکولر نظام ہے اور سیکولر نظام کے اعتبار سے یہاں کسی بھی طریقے سے اسلامی مضاربہ مشارکہ وغیرہ کا سسٹم نافذ نہیں ہو سکتا ہے. اور اسی طرح ہاؤس فائنانسنگ کا بھی ایک مسئلہ ذکر کیا ہے. یہاں اس کی بھی کوئی اچھی شکل نہیں بن رہی ہے. حضرت مولانا نے دوسری اپنی کتاب کے اندر جو 8 جلدوں میں آپ کی کتاب ہے اس کے اندر آپ نے ہاؤس فائنانسنگ پر تفصیلی گفتگو کی ہے اور اس کے طریقے بتلائے ہیں. لیکن یہ طریقے بھی ہندوستان میں تو سودی ہی چل رہے ہیں. کوئی بھی کمپنی اس طریقے سے چونکہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہاؤس بلڈنگ کا مسئلہ ہر آدمی کو ضرورت پڑتی ہے. ہمارے یہاں HDFC بینک ہے اور وہ اس کے اوپر سود کے اوپر رقم دیتا ہے اور اس طریقے سے چلتا ہے. اسی طریقے سے آپ کوئی سرکاری ملازم ہے اور آپ کے پاس سامنے کوئی وثیقہ ہے اور اب آپ کسی بینک سے رابطہ کرتے ہیں تو بینک آپ کو مکان کے لیے سیدھا سود دیتا ہے، سود کے اوپر رقم دیتا ہے اور وہ مکان آپ خریدتے ہیں. لیکن یہ سب سودی نظام ہے اس لیے اس کی کوئی بہتر شکل نہیں ہے. حضرت مولانا نے وہاں کے حساب سے بتلائی. اسی طرح یہاں بھی ہو سکتی ہے کوئی مسلمان تاجر ہو اور وہ غریبوں کے لیے تھوڑا کچھ کم دام یا کم سے کم اتنا دام جو عام لوگوں کے لیے مناسب ہو اس طرح رکھ کر اگر وہ اپنی رقم لمبی چوڑی روک رہا ہے. لیکن ہمارے عمومی طور پر جو بلڈر حضرات ہیں مسلمان وہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں کہ ہماری ہی رقومات سے وہ مکان تعمیر کرتے ہیں اور اس پر نفع بھی لیتے ہیں. جتنی رقم ہم نے دی اتنا کام ہوتا ہے، اس سے آگے کا پھر کام بعد میں ہوتا ہے جب ہفتے ادا کرو. خیر یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے لیکن چونکہ وہ سود کے ساتھ یعنی اس کی کچھ سسٹم اور کچھ شکلیں وہ ہے جو صحیح نہیں ہے. اگر صحیح شکل کے ساتھ ہے آپ ہفتے کے ساتھ متعین کرتے ہیں تو ہفتے کے جو اصول اور ضابطے ہیں پائے اور مشتری کے، پھر بیچ کے اندر کوئی ہفتہ ادا نہیں کیا تو اب آپ کس طرح وصول کریں اس کو، یہ مسائل تھوڑے نازک ہوتے ہیں. اس بنیاد کے اوپر یعنی پھر سودی نظام میں تو سود سے حساب سن ہی چکے ہیں مثالیں، اور اسلامی بینکنگ کے اندر یہ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں. بے کے بعد اس کے اندر رقم میں اضافہ نہیں کر سکتے آپ. یہ تو پھر اس کے بعد حضرت مولانا نے جو ایک طریقہ بتلایا میں فلاں کسی ادارے کے اندر اتنی رقم دے دوں گا، لیکن ان سب کا تعلق حقیقت میں بے کی عملی شکل کے ساتھ ہندوستان میں ممکن نہیں ہے. اس لیے ہاؤس فائنانسنگ انفرادی طور پر اگر کوئی بڑا بلڈر کر رہا ہے لوگوں ہی سے رقم لے رہا ہے ہفتے سے، لیکن نقد اور ادھار کا متعین کرنے کے بعد لوگوں کو ادھار دے رہے ہیں اور ان کے پاس سے رقمیں آتی رہتی ہے تو پہلے سے طے ہو کہ دیکھو یہ مکان آپ کیش میں لینا چاہتے ہیں تو آپ کو 15 لاکھ میں دیں گے، چھوٹے چھوٹے مکانات جو بناتے ہیں. اور اگر آپ ہفتے سے ادھار لینا چاہ رہے ہیں تو یہ مکان ہم آپ کو ادھار بیچ رہے ہیں 17 لاکھ میں اور قیمت متعین ہو گئی، پھر ہفتے سے ادا ہو رہی ہے تو 2 لاکھ روپے ان کا نفع ہوا. یہ اس طرح کی چیزیں جائز ہے لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. خیر ہاؤس بلڈنگ میں تو سرکاری جہاں اصول اور ضابطے آتے ہیں وہاں پریشانی آتی ہے. 2 مسلمان کاروبار کرتے ہیں تو شریعت کی مد نظر رکھتے ہوئے کریں، لیکن پریشانی وہیں آتی ہے جہاں ہفتہ ادا نہ ہوا تو سامنے والا اب آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، اس کے اندر آپ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. اس شعبے کے اندر اتنی ترقی نہیں ہو رہی، اس لیے غریبوں کو مکان نہیں مل رہے ہیں اور جو لالچ دیتے ہیں وعدہ کرتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد اس وعدے پر پورے نہیں اترتے ہیں. کچھ لوگوں نے کیا بھی ہے، خود مسلمانوں میں کچھ جماعتیں اور کچھ قومیت کی بنیاد پر کہ ہماری برادری ہے، اس برادری کے اعتبار سے کچھ لوگوں نے اسکیمیں کی اور وہ کامیاب بھی ہوئی. تو غریبوں کے لیے اچھا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو پلاٹ ہی بیچا جائے اور کچھ دام اس کا کم کیا جائے، اس طریقے کی شکلیں. لیکن ایک قیمت بن جاتی ہے، پھر بلڈر اگر کم کرنا بھی چاہے نیک نیتی کے ساتھ تو دوسرے بلڈر حضرات ان کے ساتھ مخالفت کریں گے. اس طرح کے مسئلے بھی ہو چکے ہیں. یہ کئی قسم کی چیزیں ہیں. تو اور دوسری جو بتلائی وہ تو مولانا نے خود ہی بتلائی ہے، مرابحہ اجارہ وغیرہ کی. اسمال انڈسٹریز فائنانسنگ کارپوریشن اور انویسٹمنٹ کارپوریشن آف پاکستان، ان دونوں میں تو گڑبڑ ہے ہی. اس سے پہلے والی بتلائی تھی NIT، اس کے اندر بھی کچھ گڑبڑیں ہیں، مولانا نے اس کی اصلاح کی ذکر کی. تو وہاں تو یہ ساری چیزیں ممکن ہے. ہمارے یہاں پریشانی یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک تو حکومتی لحاظ سے بھی اور دوسرا ہے کہ عام دینی ماحول
اس قسم کی چیزوں میں نہیں ہے، یعنی اس کو دین نہیں سمجھا جاتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ رعایت کرنے والے جو مسائل، حدیث شریف میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ ہمدردی، غمخواری وغیرہ کی چیزیں ذکر کی، اسی طرح کچھ لوگ یہ کر دیتے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم نکال دیتے ہیں اور غریب کو جو جس لائن کا بھی ہوتا ہے جتنی چیزیں ان کو دینی ہے وہ دے دیتے ہیں۔ کچھ اس طرح کی بھی ایک عمومی فضا بنانے کی کوشش کی جائے کہ اس کے ذریعے ایک تو کچھ حضرات ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ساری رقم جمع کر کے ایک جگہ رکھی جائے اور پھر اس سے کاروبار کیا جائے، تو ایک بڑی رقم زکوٰۃ کی اس میں چلی جاتی ہے تعمیرات میں، اور غریب لوگوں کو سیدھی وہ رقم نہیں ملتی۔ اس لیے علماء کرام اس قسم کی انویسٹمنٹ سے منع کر رہے ہیں۔ ہاں، انویسٹمنٹ شروع ہو چکا ہے، اب آپ کسی غریب کو دیں اور وہ اپنے شیئر خریدے، وہ ایک الگ چیز ہے، یا آپ اس کو کہو کہ دیکھیں ہم یہ رقم آپ کو دیتے ہیں اور اس سے آپ کے لیے شیئر ہم خرید دیتے ہیں، ان کو مالک بنانے کے بعد آپ ان کے لیے شیئر خریدیں، اس طرح کی شکلیں بنتی ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ لوگ مکانات بھی تعمیر کرواتے ہیں لیکن ان کے نام پہ نہیں کرتے ہیں، یہ بھی کچھ مسائل آتے ہیں، اس قسم کے کئی آئے ہیں۔ تو انویسٹمنٹ کی ایسی کئی شکلیں ہیں، لیکن چونکہ سامنے والے بھی کچھ نہ کچھ چیزیں دیکھتے ہیں اس لیے ایسا کرتے ہیں، لیکن پھر جب آپ نے مالک بنا دیا تو مالک بنانے سے پہلے ہی یعنی کبھی عقائد کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ ایک دو جگہ پر ایسا ہوا، کچھ دیندار لوگوں نے مکانات تعمیر کیے، اتفاق سے جو فسادات ہوئے تھے 2002 کے، اس کے بعد کچھ لوگوں کو یہاں آباد کیا، اب وہ آئے تھے دوسرے عقائد لے کر، شرک اور بدعت لے کر، تو یہاں اگر انہوں نے انہی چیزوں کو رائج کرنا چاہا، مسجدوں میں بھی انہوں نے اس طرح کی چیزیں کی۔ پچھلے 15-20 سال 25 سال سے 2002 کے بعد سے ہمارے یہاں بھروچ شہر میں بھی ہم نے کئی سوسائٹیاں دیکھی جس میں اس قسم کے حضرات بھی آئے، تو ایک تو یہ کہ وہ رہ رہے ہیں اور ایک یہ کہ اپنے عقیدے کی وہ ترویج کریں، اور وہ شرک اور بدعت کی ترویج ہو رہی ہو جو کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ ایک تو چھوٹی موٹی رواجات وغیرہ کی چیزیں ہیں، اس میں تو تھوڑا کچھ صرف نظر کر بھی لیں ہم، لیکن اس قسم کی بڑی چیزوں میں وہ کرے تو پورے سوسائٹی کا ماحول شرک اور بدعت والا ہو جائے یا ان کو ترویج ہو جائے، اور جو لوگ دبے ہوئے ہیں پھر وہ کھڑے ہو کر اس طرح کی چیزیں شروع کرتے ہیں۔ اس طرح سوسائٹیوں میں بھروچ میں کئی جگہ پر ایسا ہوا کہ باہر سے آنے والے حضرات نے ہی ہر جگہ پر مسجدوں کا اور یہ مسئلہ بھی کھڑا کیا۔ خیر، تو انویسٹمنٹ کے سلسلے کے اندر یہ جو کچھ سسٹم ہے، یقیناً ضرورت ہے امت مسلمہ کے لیے اس قسم کی فائنانسنگ کی شکلیں اپنائی جائے۔ اور بھی دوسری حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، حضرت مولانا کا ایک اور رسالہ ہے جس کا اکثر حصے کا ہم نے گجراتی میں اسلامی مندی روکان اس کے اندر بتلایا، مزاربہ، مشارکہ، اجارہ، مرابحہ وغیرہ، ان شکلوں کے اندر بھی کچھ گنجائشیں نکلتی ہے، اور بھی اسلامی فقہ اکیڈمی کے سیمیناروں کی تجاویز بھی ہم نے اس میں گجراتی کر دی ہے اور لوگوں کو بتلایا ہے کہ اس طریقے سے انویسٹمنٹ ہوتا ہے۔ خیر، اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ مولانا نے ذکر کیا ہے انشورنس کا، بیمہ، تأمین۔ بیمہ بھی آج کل کاروبار کا بڑا حصہ بن گیا ہے۔ اس کی مشروعیت کس طرح ہوئی؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر الفقہ میں بیمہ کے سلسلے میں کافی چیزیں بتلائی، اور بھی دوسرے حضرات نے لکھا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ شروع کے اندر یہ تھا کہ یہ بالکل امداد باہمی کی شکل ہی میں یہ چیز نکلی تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ سمندری سفر ہوتے تھے، کاروباری لوگ عمومی طور پر سمندر کے سفر میں مال ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر لے جاتے تھے، اپنا مال یا کسی کے مال کو کرائے پر لے کر پہنچاتے تھے۔ اب یہ ہوتا تھا کہ اچانک پانی میں یعنی طوفان آیا اور سارا کا سارا ڈوب گیا، تو ایک آدمی جس کے پاس کروڑوں روپے ہوں لیکن سارا سامان اس کا سمندر کی نظر ہو جائے تو کروڑ پتی سے وہ روز پتی بن جاتا ہے۔ اس طرح کی شکلیں بنتی تھی، تو تاجروں نے پھر آپس میں سوچا، کبھی اس کا گیا کبھی اس کا گیا، تو پھر انہوں نے آپس میں بیٹھ کر یونین بنایا اور یہ سوچا کہ امداد باہمی کے طور پر ہم ایک رقم نکالیں اپنے ہی میں سے، ہر ایک تھوڑا تھوڑا، جیسے آج کل ہمارے یہاں مسلم محلوں میں بھی چلتا ہے، تنخواہ ہوتی ہے 2000-3000 روپیہ آپس میں مل کر جمع کرتے ہیں، اور پھر ایک ساتھ کسی کا نام آ گیا تو سب اس کو مل گئی، تو وہ کوئی کام اس کا ہو جاتا ہے، مکان کے سلسلے کا پلاٹ لینا ہو یا چھوٹی موٹی کوئی بڑے کام کرنے ہو، ہر مہینے کی تنخواہ سے 2-4 ہزار بچے، اس سے کچھ نہیں بنتا ہے، 2-4 سال کا اس طرح جمع ہوا تو پھر اس کے بعد اس کو یہ کر لیتے ہیں۔ تو تامین بھی در حقیقت اسی طریقے سے شروع ہوئی تھی۔ تاجروں کو اس طریقے سے اچانک نقصان ہوتا تھا تو اب اچانک کسی تاجر کو کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، تو اب ہر مہینے عام سادہ حالات میں، نارمل حالات میں وہ روپیے جمع کرواتا رہتا ہے، اور پھر سب ساتھیوں کی مل کر ایک رقم ہوتی ہے۔ ہر وقت ہر ایک کو تو ضرورت نہیں ہوتی ہے،
اور پھر وہ ادا بھی کرنی ہوتی ہے، اس لیے بیجا اسراف بھی اس میں نہیں ہوتا ہے. تو جس کی ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت کے موقع پر چٹھی ڈال کے اس کا نام نکلوایا جاتا ہے. کبھی کسی ایک کا نام نکلا، وہ اپنے کسی ساتھی کے ساتھ معاملہ نرمی کا کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تمہاری ضرورت ہے تو میرا نام نکلا تم لے لینا، تمہارا نام جب نکلے گا تو میں لے لوں گا. یہ اس طرح کی جو سادہ شکلیں تھیں اس کو نام تعمیم کا اور انشورنس کا دیا گیا. امن اس کے اندر وہی بات ہے، لیکن شروع میں تو یہ اس طرح چلتا رہا. اس کے بعد یوروپ کی یہودی قوم نے دیکھا کہ تجارت کے اندر اس طریقے کی بھی چیزیں چلتی ہے، تو جو بھی چیز تجارت میں چل رہی ہو یہ اس کو مستقل کاروبار کی شکل دے دیتے ہیں. آپس میں امداد باہمی کا مسئلہ تھا لیکن وہ باقی نہیں رہا اور انشورنس کی شکلیں کی. اب اس میں ایک تو فرضیات چیزیں ہیں کچھ اور کچھ مرضیات ہے، حکومت کی طرف سے لزومی نہیں. ہندوستان جیسے ملکوں میں بہت سی چیزیں ابھی انشورنس اس میں نہیں آیا، میڈیکل انشورنس ہے اور بھی دوسری انشورنس کی آگے گڈ انشورنس کی شکلیں بنتی ہے، تامین المسئلہ ذمہ داری والی، تامین الحیات لائف انشورنس، یہ اس طرح کی چیزیں. اور اس وقت میڈیکل کے سلسلے کی انشورنس کی کافی باتیں آ رہی. تو بیمے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو مستقبل میں جو خطرات درپیش ہوتے ہیں کوئی انسان یا ادارہ ضمانت لیتا ہے، سامنے والا ادارہ ضامین ہوتا ہے. انشورنس کمپنیاں ہمارے پاس سے روپیے لیتی ہے اور وہ ضامین ہوتی ہے فلاں قسم کے خطرات کی مالی اثرات میں تلافی کر دوں گا. مشہور ہے کہ اس کا آغاز 14ویں صدی عیسوی سے ہوا. دوسرے ممالک کی تجارت میں مال بحری جہاز سے روانہ کیا جاتا تھا، بحری جہاز ڈوب بھی جاتے تھے اور مال کا نقصان بھی ہوتا تھا. بحری جہاز کے نقصان کی تلافی کے لیے ابتداءً بیمے کا آغاز ہوا. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مستأمن کے احکام میں سو کرا کے نام سے اس کا ذکر کیا ہے، یا سو کرت. جن خطرات کے خلاف بیمہ کیا جاتا ہے، خطرات کے لحاظ سے بیمہ کی 3 قسمیں. شروع میں تو ایک ہی چیز تھی، امداد باہمی. پھر آہستہ آہستہ لوگوں کی ضرورتیں، لوگوں کی منفعت، لوگوں کا اس سے غلط فائدہ اٹھانا، جیسے رقم ہے تو سود سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس طریقے سے انشورنس کمپنیاں ان کے پاس رقم ہے تو لوگوں سے انشورنس کرواتے ہیں اور پھر ان کی ضرورت کے موقع پر انشورنس ان کا کوئی نقصان ہوا تو دے دیتے ہیں. لیکن کس کیفیت سے دیتے ہیں، کس انداز سے دیتے ہیں، اس کے اندر سٹہ بازی ہوتی ہے، اس کے اندر قمار کا مفہوم پایا جاتا ہے، سود بھی پایا جاتا ہے. خاص کر کے اس کے اندر جو سٹہ پایا جاتا ہے، جس کا نام نکلا اس کو ملتا ہے، جس کا نہیں نکلا اس کو نہیں ملتا ہے، جس کا بیمہ پک گیا اس کو مل جاتا ہے اور دوسروں کو نہیں ملتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا. کچھ شکلوں میں ایسا بھی ہے. اسی طرح میڈیکل انشورنس کی بھی کچھ شکلیں عجیب و غریب ہے. کمپنی اپنے مفاد میں یہ کام کرتی ہے، اس لیے کہ اب تو اس کو تجارت ہی سمجھ لیا. جس طریقے سے شیئر کمپنی کے اندر دنیا بھر کے شیئر لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، اس طریقے سے انشورنس بھی مختلف قسم کی چیزوں کا بنا لیا اور انشورنس کمپنیاں آپ کو انشورنس دیتی ہے، یعنی آپ کے پاس سے تھوڑا تھوڑا وصول کرتی ہے. کبھی پوری زندگی میں آپ کو نہ ملے، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوئی تو، اور کبھی ایک ہی مل جاتا ہے اور دوسروں کا حصہ بھی مل جاتا ہے، تو ایک کو ملتا ہے ایک کو نہیں ملتا. جتنی رقم جمع کروائی اس رقم کو اگر امانت داری کہی جائے تو جتنی اس نے جمع کروائی اتنی اس کو ملنی چاہیے. اور اگر انشورنس ہے تکافل، جیسے ہمارے یہاں بھی اسلامی بینکنگ میں بھی یہ نظام چلتا ہے، تو یہ کیا جائے کہ انشورنس کے نام سے ہی اس کو نام رکھا جائے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا تامین کے لفظ سے عربی میں. لیکن اس کے بعد جو شکل عصر حاضر میں ہو رہی ہے اور جس کے اندر ایک کو ملے تو سب کچھ ملے، نہ ملے تو کچھ نہیں ملے، ایک کو ملتا ہے دوسرے کو نہیں ملتا ہے تو اس کی رقم اس کو صحیح طور پر نہیں ملی. تو اب یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں سے رقمیں لے کر اسی کو مضاربت کے طور پر کاروبار کیا جائے، لیکن اس رقم کے اندر تھوڑی مدت کم رکھی جائے یا اس میں کچھ فیسلٹیز دی جائے کہ درمیان میں سے بھی اگر کوئی نکلنا چاہے تو اس کے ساتھ اس کو کس طرح نکالا. اس لیے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اچانک کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو آپ نے سال بھر کے لیے جو مضاربت مشارکت کی ہے وہ تو سال کے ختم ہونے پر ہی وہ رقم آپ کو ملے گی، اور یہاں اچانک ضرورت پیش آتی ہے. انشورنس کمپنیوں نے اسی کا فائدہ اٹھایا اور لوگوں سے رقمیں لی اور پھر کسی کو دیا کسی کو نہیں دیا، سب کو نہیں ملتا ہے. اس طریقے کی جو شکلیں نکالی، یا پھر اس میں لوگوں نے بھی گڑبڑیں کی، کلیم پکوائے، حالانکہ حقیقت میں کوئی اس طرح کا کیس نہیں ہوا ہے، خود کی کوئی غلطی سے کوئی چیز ہوئی ہو اس کو بھی. اور یہاں کا نظام ہندوستان کا جانتے ہیں رشوت والا، تو کسی طریقے سے کیس بنا لیا جاتا ہے، سامنے والی کمپنی سے وصول کروایا جاتا ہے. اس میں کیس کروانے والے وکیلوں کا، پولیس والوں کا، ان کا سب کا حصہ ہوتا ہے. رات دن آنکھوں سے ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اس بنیاد کے اوپر
یہ اتنا سکسیس نہیں جاتا ہے. جس کا جو حق ہوتا ہے دوسرا اس کا حق مان لیتا ہے, یا جس کا حق ہوتا ہے اس کو حق ہی نہیں ملتا ہے. یہ اس قسم کی جو شکلیں ہوتی ہیں, اس لیے اس میں عدم جواز تھا. آگے آ ہی رہی ہے سب اس کی وضاحت. تامین الاشیاء چند قسمیں ہیں, 3 قسمیں مولانا بتلا رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے گڈس انشورنس. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو شخص کسی سامان کا بیمہ کرانا چاہتا ہے وہ معین شرح سے بیمہ کمپنی کو فیس ادا کرتا ہے, جسے پریمیم کہتے ہیں. اور چونکہ پریمیم اکثر قسط وار ادا کیا جاتا ہے, اس لیے عربی میں اس کو قسط کہتے ہیں. اور اس چیز کو حادثہ لاحق ہونے کی صورت میں کمپنی اس کی مالی تلافی کرتی ہے. آپ نے رقم جمع کروائی ہر مہینے, لیکن آپ کو نہیں ملے گا جب تک کوئی حادثہ پیش نہ آئے. اگر اس سامان کو جس کا بیمہ کرایا گیا تھا کوئی حادثہ پیش نہ آئے تو بیمہ دار نے جو پریمیم ادا کیا ہے وہ واپس نہیں ہوتا. رات دن یہی ہوتا ہے. البتہ حادثے کی صورت میں بیمہ کی رقم بیمہ دار کو مل جاتی ہے, جس سے وہ اپنے نقصان کی تلافی کرتا ہے. اس میں جہاز کا بیمہ, گاڑی کا بیمہ, مکان کا بیمہ وغیرہ اس طرح سامان کے بیمے میں مختلف. اب آج کل تو مولانا نے جب لکھا تھا اس کے بعد سے دنیا بہت کچھ آگے بڑھ چکی ہے, گناہوں میں بھی, طریقۂ تجارت میں بھی. تو اس طریقے سے وصول کیا جائے, اس کی شکلیں ایسی بیمہ کمپنیوں نے کی ہے کہ جس میں کئی قسم کی عدم جواز کی شکلیں بنتی ہے. دوسرا مسئلہ ہے تامین المسئلہ, جس کا حاصل ہے کہ کسی پر مستقبل میں کوئی ذمہ داری آ سکتی ہے. اس ذمہ داری سے نمٹنے کے لیے بیمہ کرایا جاتا ہے. جیسے مثلا گاڑی کا روڈ پر لانے کا جو انشورنس ہے, وہ ایک تو گاڑی کا بیمہ, اور ایک گاڑی چلانے کی روڈ پر آپ جب لائیں گے اور ایکسیڈنٹ ہو تو اس کے لیے یہ مستقبل کا ہوا ذمہ داری کا بیمہ. پہلا تو سامان کا ہوا, اور اب یہ ہو رہا ہے ذمہ داری کا. اس ذمہ داری سے نمٹنے کے لیے بیمہ کرایا جاتا ہے. مثال دے رہے ہیں, مثلا گاڑی روڈ پر لانے سے حادثے کے نتیجے میں کسی دوسرے کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے. اس صورت میں چلانے والے پر مالی تاوان لازم ہو جائے گا تو اس کا بیمہ کرا لیا جاتا ہے. اور حادثے کے وقت تاوان کی ادائیگی بیمہ کمپنی کرتی ہے. اس کو عموماً تھرڈ پارٹی انشورنس کہتے ہیں. ہندوستان میں عموماً یہی چلتا ہے. ہمارے ملک میں گاڑی سڑک پر لانے کے لیے انشورنس لازمی ہے. یہ وہاں کی بات کر رہے ہیں, یہاں بھی اب یہی سارے قانون آ رہے ہیں. بعض مغربی ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے گھر کے سامنے سے برف صاف نہ کی اور کوئی شخص اس برف سے پھسل گیا جس سے اس کا جسمانی نقصان ہوا, تو وہ گھر والے پر مقدمہ کر کے اس سے بھاری تاوان وصول کرتا ہے. اس خطرے سے بچنے کے لیے گھر کے مالکان گھر کا بھی بیمہ کراتے ہیں. اس طرح تمام چیزوں کے اندر. اب آج کل تو یہ جو فلم انڈسٹریز میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور جو عورتیں ہیں ان کے بدن کے اعضاء کی کروڑوں کی رقم اس کی دی جاتی ہے اور انشورنس کرایا جاتا ہے. اب وہ چونکہ فلم میں ہے, اچانک کوئی حادثہ ہو گیا فلم کرتے کرتے تو وہ اس رقم سے وصول کر لیتے ہیں اس میں سے. تو فلم انڈسٹریز کے اندر بدن کے اعضاء کا بھی ہوتا ہے, اور بھی کئی چیزوں کا ہوتا ہے. مکانات کا آج کل آپ جانتے ہیں بیمہ ہوتا ہے. دکانوں کا تو عمومی طور پر ہوتا ہی ہے. مکانات کا بھی انشورنس, کہ اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو اب مسلمانوں میں بھی یہ چیز کثرت سے آئی. ایک ابھی مسئلہ ہے میڈیکل انشورنس کا. ابھی علماء نے اس کے سلسلے میں فتوے نہیں دیے. اختلاف علماء میں کچھ حضرات نے میڈیکل انشورنس کے زواج کی گنجائش بتلائی عصر حاضر کے بڑے بھاری بھرکم آپریشنوں کے خرچے وغیرہ کی بنیاد پر. لیکن حکومت نے خود جب اس کے اوپر 2 قسم کی چیزیں آئی, ماں کارڈ ہے اور اسی طریقے سے آیوشمان ہے, یہ اس طرح کی چیزیں کر دی ہے کہ ہر سال میں اتنا ملتا ہے. تو جو مسلمان ضرورت مند ہو انشورنس کرنے کے بجائے وہ اس قسم سے حکومت کی جو یہ اسکیمیں ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اصول اور ضابطے جو حکومت کے ہیں اس کے مطابق اسلامی شریعت کے اندر امانت داری, خیانت نہ کرنا, یہ سارے جو اصول اور ضابطے ہیں آپ مستحق نہیں ہیں اور غیر مستحق ہوتے ہوئے آپ لے رہے ہیں. حکومت نے جو ضابطے بنائے ہیں آپ کی اتنی تنخواہ ہونی چاہیے, اس سے زیادہ ہے تو آپ کو نہیں ملتا ہے اور آپ اپنی کم تنخواہ بتلائیں. خیر وہ تنخواہ بتلانے کا مسئلہ بھی اتنا آسان نہیں ہے, کاغذات وغیرہ پیش کرنا. لیکن اور دوسرے جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی کچھ چیزوں کو 2 نمبری چھپائے. حاصل یہ ہے آج سے 3 سال پہلے سورت کے اندر مسلم ڈاکٹروں کا پورا ایک جنوبی گجرات کے تمام ڈاکٹروں کو جمع کیا تھا. اس موقع پر یہ انشورنس اور دوسری کئی چیزیں تھی میڈیکل کی, تو ہمیں بھی انہوں نے بلایا کچھ مسائل کے سلسلے میں. اسی میں ایک ڈاکٹر صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا آیوشمان کے ماں کارڈ کے سلسلے میں کہ کیا ہم کروا سکتے ہیں. میں نے کہا کہ ڈاکٹر, پھر انہوں نے پہلے صفائی بھی کی کہ مولانا ایسا نہ سمجھا جائے کہ ڈاکٹر لوگ سب مالدار ہی ہوتے ہیں. کچھ ڈاکٹر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ایسے حالات اور پریشانیاں آتی ہے. میں نے کہا اسلام کا اصول عام ہے, جو مستحق اور ضرورت مند ہے ان اصول اور ضابطوں کی روشنی میں اگر اس پر صادق آتا ہے اس کے لیے لینا جائز ہے تو جائز ہوگا. دنیا آپ کو مالدار کہے کہ غریب کے حصے فرق نہیں پڑتا ہے. مسائل شرعیہ کا تعلق آپ کے اپنے
حالات کے اعتبار سے شریعت نے یا حکومت نے یا جو کمپنیوں نے انشورنس یہ میڈیکل کمپنیوں نے یا حکومت نے اس طرح کی جو شکلیں آپ کے لیے بتلائی ہے گنجائش کی، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ مستحق ہے تو خیر تو، لیکن حکومت نے خود یہ ماں کارڈ اور اس طرح کی چیزیں کی ہے، تو ایک مسلمان کے لیے انشورنس کے مقابلے کے اندر، کیونکہ آج کل کثرت سے میڈیکل انشورنس کا مسئلہ آیا ہے، خاص کر کے جب کورونا کا مسئلہ آیا اور لمبی چوڑی رقمیں ایک دن کا 50-50 ہزار کا بل بنا کر گولیاں دینے کے بعد بھی اتنا لوگوں کو لوٹ لیا، تھوڑا کچھ آکسیجن دیا یا تھوڑا کچھ انہوں نے اس کے اوپر رکھا مشین پر اور اس کی بنیاد پر لمبی لمبی رقمیں لوگوں سے وصول کی گئی، رات دن اخبارات میں اور سوشل میڈیا میں یہ چیزیں آئی، تو ایسے موقع پر کئی مسلمان آئے، انہوں نے پوچھا کہ اس طرح انشورنس کا جو حکومت کا ہے یہ کمپنیوں کا، تو ہم اس طرح کرائیں۔ میں نے کہا سب سے پہلے تو آپ فائدہ اٹھائیں حکومت کی جو اسکیمیں ہیں ان سے، جو فری میں مل رہی ہے، آیوشمان ہے، اور یہ آپ اگر آپ مستحق ہے تو ایک مسلمان ہندوستان کا باشندہ ہے، حکومت کی مدد ہے کسی قوم کے لیے نہیں ہوتی، ملک کے باشندوں کے لیے ہوتی ہے، اس لیے اس سے مسلمانوں کو فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے، جو بھی غریب ہے اور جو بھی اس قسم کے لوگ ہیں۔ ہاں، تقویٰ اپنی جگہ پر ہے، اگر آپ اس قسم کی چیزیں نہیں لینا چاہتے ہیں وہ آپ کا الگ مسئلہ ہے، لیکن شرعی نقطۂ نظر سے مفتی حضرات آپ کو، اگر آپ مستحق ہے اور اس قسم کی چیزیں حکومت نے خود ہی جب مستحقین کے لیے کی ہے، تو اسلامی حکومتوں میں بھی اسلامی حکومت اپنے تمام باشندوں کے لیے فری میں سروس ہوتی تھی، دوائیں اور علاج وغیرہ فری میں ہوتا تھا، تو آج بھی اس طریقے کی چیزیں ہو سکتی ہے۔ خیر یہ تھرڈ پارٹی انشورنس ہے، ہمارے ملک میں گاڑی سڑک پر لانے پر یہ انشورنس قانوناً ضروری ہے۔ اب اور بھی دوسرا ہو گیا، یوروپ کے اندر مکانات کا مسئلہ ہوا، کسی کے مکان کے قریب کوئی گر گیا یا کسی کے مکان کا کوئی حصہ گر گیا اور اس کی بنیاد پر پڑوسی کو کوئی نقصان ہوا، پڑوسی کی جان کو نقصان ہوا، مال کو نقصان ہوا، گھر کو نقصان ہوا، اس کے گھر کے سامان کو، تو ایسے موقع پر لوگوں نے انشورنس شروع کیا، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اب ان لوگوں نے اس طریقے کی، آگے مسئلہ آتا ہے اسلامی فقہ اکیڈمی کی تجاویز کا۔ حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے انشورنس کے سلسلے کے اندر تحقیق کی، اور خاص کر کے فسادات کے موقع پر جو انشورنس کا مسئلہ آتا تھا، تو حضرت مولانا سجاد صاحب نے آ کر یہ بتلایا کہ انشورنس کے اندر وہ آپ کو فیسلٹی نہیں ملتی ہے، قومی فسادات کے موقع پر نہیں ملتی ہے کچھ شکوں میں۔ پہلے تو یہ سمجھا گیا کہ بالکل نہیں ملتی، لیکن مزید تحقیق کی قاضی صاحب نے اور کروائی، اور پوری اس کی جو کمپنیوں کی طرف سے، انشورنس کمپنیوں کی طرف سے اس کے سلسلے میں جو اصول اور ضابطے ہیں قومی فسادات میں، اس میں کچھ چیزوں کا استثناء ہے، باقی اور دوسری چیزیں ملتی ہے۔ 2002 میں گجرات میں جو فسادات ہوئے اس میں یہ بھی پایا گیا کہ جن کی دکانوں کا انشورنس تھا ان دکانوں کو نہیں چھیڑا گیا، اس لیے کہ آخر نقصان تو پھر انہیں کو ہو رہا ہے، اس طرح کی پالیسی کی گئی۔ تو ایسے موقع پر مسلمانوں کی دکانیں ایسے علاقے میں ہو جس کے جلنے کے خطرات ہے اور جلانے کے اور اس قسم کی چیزوں کے، تو وہاں علماء کرام نے حکومت کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، جب حکومت اس کے اندر مکمل اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہی ہے، پولیس کی موجودگی میں مسلمانوں کی دکانیں مکان جلتے ہیں اور پھر بھی نہیں روک پائے ہیں، تو ایسے موقع پر علماء کرام نے فرمایا کہ ان کا انشورنس کروایا جا سکتا ہے، یعنی گنجائش ہے، اور پھر اس کے اندر جو ملتا ہے وہ لیا جائے حکومت کی طرف سے۔ یہ کچھ استثناءات کی نفی نہیں ہے۔ میڈیکل انشورنس کے مقابلے میں یہ چیزیں آ گئی ہے، آیوشمان اور یہ، تو یہ کر لیا جائے۔ اصل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نقصان کا مالک اللہ پاک کو سمجھا جائے۔ ایک صاحب دوسرے ملک کے ہیں، وہیں سارا کچھ ہے، یہاں انہوں نے مکان بنایا تو وہاں کی عادت کے مطابق بڑے وہ مالدار ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے مکان کا انشورنس کروایا۔ ایک صاحب نے مجھے کہا، میں نے کہا آپ ان سے ہی پوچھ لیجیے کہ کیوں کروایا، تو سمجھ میں آ ہی رہا تھا کہ بات اور کوئی نہیں تھی، وہاں کی زندگی ایک بن گئی اور اس کے روٹین کے اندر انہوں نے حکومتوں سے لینا، بیمہ کمپنیوں سے لینے کی ایک عادت پڑ گئی ہے، تو یہاں پر بھی انہوں نے اس چیز کو بنیاد بنایا۔ تو پھر ان کو سمجھایا گیا، آئے وہ بات چیت ہوئی، ہم نے کہا کہ بھئی یہ آپ کروا رہے ہیں
گنجائش تو آپ کو مل سکتی ہے کہیں بھی مفتی صاحب کی طرف سے، لیکن عمومی طور پر آپ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں فسادیوں کی طرف سے آنے والے خطرے کے علاوہ اور بھی دوسرے جو خطرے ہیں، تو خطرات سے تو نمٹنا ہے آپ کو، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے بچنے کی تدبیریں بھی بتلائی، لیکن جو چیز آ گئی ہے تقدیری اعتبار سے، اس لیے کچھ حضرات، ایک تو نفس میڈیکل انشورنس ہے، اور ایک پھر اس کے اصول اور ضابطوں کی روشنی کے اندر کام کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دکان مکان وغیرہ شہروں میں مسلمانوں کی دکان ایسے علاقے میں ہوتی ہے کہ عمومی طور پر وہ خطرہ بن سکتی ہے، 2002 میں ہم اس کا مشاہدہ کر چکے ہیں، تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، لیکن اس قسم کے لوگوں کے لیے پریشانی ہے۔ جہاں انشورنس حکومت کی طرف سے لازمی ہے، وہاں بھی مجبوری کے درجے میں تھرڈ پارٹی انشورنس ہو یا اور اس قسم کے جن ملکوں کے اندر، اور اب ہندوستان میں بھی یہ سب چیزیں آ رہی ہے۔ تیسرا ہے تامین الحیات، لائف انشورنس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی بیمہ دار سے معاہدہ کرتی ہے کہ اگر ایک مخصوص مدت میں بیمہ دار کا انتقال ہو گیا تو بیمہ کمپنی طے شدہ رقم اس کے ورثاء کو ادا کرے گی۔ اس کی بہت سی شکلیں ہیں، آج کل تو مولانا نے جو لکھی اس کے بعد بھی بہت ساری ہو گئی، اور بہت سارے اصول اور ضابطے بھی آ گئے، اور آدمی عمومی طور پر کتنے سال میں انتقال کر جاتا ہے، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے انشورنس کمپنی جو بھی انشورنس کروائے گا اس کا میڈیکل جانچ کروائے گی اس کی، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ یہ ہوگا، یعنی وہ سارے میڈیکل ڈاکیومنٹ لائے گا، اپنے جو بھی فوٹو وغیرہ لیے یا اور دوسری چیزوں کی تحقیق ہوئی تو یہ سارے میڈیکل رپورٹ پیش کرنے پڑتے ہیں، اس کے بعد وہ انشورنس کمپنی طے کرتی ہے، وہاں بھی ماہرین ڈاکٹروں کی ٹیم بٹھائی جاتی ہے، اور وہ اس کو طے کرتے ہیں کہ اس کی یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، صحت اور بیماری کے سلسلے کی چیزیں، تو پھر اس کے بعد ملتا ہے۔ بعض صورتوں میں مدت مقرر ہوتی ہے، اس مدت میں انتقال ہو گیا تو بیمہ کی رقم ورثاء کو ملے گی، اور اگر اس مدت میں انتقال نہیں ہوا تو مدت ختم ہونے سے بیمہ ختم ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ کسی کی 100 سال ہوئی، 75 سال کا عمومی طور پر کرتے ہیں، اور کسی کے لیے دوسری مدت کا کرتے ہیں، اگر اس مدت میں انتقال نہ ہوا تو مدت ختم ہونے سے بیمہ ختم ہو جاتا ہے، اور رقم محض سود کے واپس مل جاتی ہے۔ یہاں تو واپس ملتی ہے لیکن سود کے ساتھ ملتی ہے، لیکن آگے اب بیمہ کمپنی آپ کے ساتھ یہ کانٹیکٹ ختم کر دیتی ہے۔ بعض صورتوں میں مدت مقرر نہیں ہوتی، جب بھی انتقال ہوگا تو بیمہ کی رقم ورثاء کو مل جاتی ہے، گویا اب اس کو مستقل ایک کاروبار بنا دیا ہے۔ انسانی زندگی کے احوال کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ یہ انشورنس کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ تامین الاشیاء اور تامین الحیات میں بنیادی فرق یہ ہے کہ تامین الاشیاء کی صورت میں وہ خطرہ پیش نہ آئے تو جو قسطیں پریمیم ادا کی گئی تھی وہ رقم واپس نہیں ملتی ہے، تامین الاشیاء میں تو یہ ہے، لیکن تامین الحیات میں معینہ مدت میں وفات نہ ہونے کی صورت میں دی ہوئی رقم بمعصود واپس مل جاتی ہے۔ یہ مولانا نے فرمایا وہاں کے حساب سے، اور اس وقت کے حساب سے جب بھی آپ سے مسئلہ پوچھا جائے تامین کا تو اس موقع پر آپ تھوڑی اس کی تحقیق کر لیں، بیمہ کمپنی میں کام کرنے والے یا خود سائل کے اوپر ڈالا جائے کہ آپ کی بیمہ کے تامین الحیات آپ کے مسائل کیا ہے۔ تو تامین الحیات کے سلسلے میں تو علماء کرام کا فتویٰ لائف انشورنس کے سلسلے میں تو نہیں ہے، لیکن ایک اور پریشانی آتی ہے، جن لوگوں کی تنخواہیں حکومت کے ٹیکس کی رقم سے زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی ٹیکس آپ کے اوپر آ جاتا ہے، آپ کی تنخواہ اتنی ہے 5 لاکھ کے اوپر سالانہ آپ کی ہو گئی تو یقیناً پھر اس کے اوپر 5 لاکھ پر بھی ہے، اور بھی دوسری کچھ اور بھی شکلیں ہیں، تو یہ اس طرح کی جو شکلیں بنتی ہے تو اس اعتبار سے الگ الگ مسائل آتے ہیں۔ مجھے جو آپ کو کہنا ہے وہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب جب آپ کے اوپر ٹیکس زیادہ آ گیا، اس ٹیکس سے بچنے کے لیے حکومت کی طرف سے ملازمین کے ساتھ 2 مسائل ہوتے ہیں۔ ایک تو ان کو کہا جاتا ہے کہ فرضیات جو آپ کے پاس سے ہم نے پی ایف لیا، پروویڈنٹ فنڈ، اس کے اندر آپ مرضیات کا اضافہ کر دیں اور اتنا دے دیں حکومت کو، یعنی آپ اتنا زیادہ کٹوائیں کہ آپ اس رقم کی حد سے نکل جائیں اور آپ کے اوپر ٹیکس نہ آئے۔ تو کچھ لوگ تو مرضیات بیمہ کرواتے ہیں، یہ پی ایف کے اندر اضافہ کرواتے ہیں، مرضیات پی ایف، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ فرضیات میں تو آپ کے اوپر جو سود کا اضافہ ہوتا ہے اس کو بھی پروویڈنٹ فنڈ میں سمجھ کر اس کو بھی جائز علماء نے کہا ہے، لیکن مرضیات کے اندر جو آپ کو زائد رقم کٹوانی ہے تو اصل رقم تو آپ کی،
لیکن اس کے اوپر جو آپ کو زائد سود ملے گا یہ سود ہی ہے، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، اس لیے اس کو نکالنا ہوگا۔ خیر یہ پی ایف کے مسائل میں آتا ہے۔ تو اب دوسری ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ حکومت آپ کو یہ کہتی ہے کہ یا تو آپ مرضیات پی ایف کٹواؤ، اس میں تھوڑی چونکہ پریشانی ہوتی ہے، حساب کتاب ویسے تو آسان ہے لیکن تھوڑا اس کا حساب پیچیدہ ہے، ہر مہینے کا آپ کا اتنا آیا اور پھر اس کے اوپر اتنے فیصد، پھر اس مہینے پر اتنا آیا اس پر اتنا فیصد، تو ہر مہینے کے اعتبار سے اس کو تھوڑا گننا پڑتا ہے۔ لائف انشورنس کے سلسلے میں تھوڑا مسئلہ آسان ہے، حکومت کی طرف سے یہ بھی ایک اجازت دی جاتی ہے کہ لائف انشورنس آپ کٹوا لیجئے تو اتنی رقم آپ کی تنخواہ میں سے کٹ گئی تو آپ کو ٹیکس کے قابل آپ کی رقم کم ہو جائے گی، یہ رقم بھی اس میں گن لی جاتی ہے۔ یہ اس طرح کی اسکیمیں کچھ ہوتی ہے تو کبھی مسلمان ملازمین اس طرح کی چیزیں بھی پوچھتے ہیں کہ یا تو لائف انشورنس، یہ تو پرانی بات ہے، اب تک پچھلے 8-10 سال سے کوئی آیا نہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس لیے قطعی طور پر ہم نہیں جانتے، اس لیے جب بھی آپ کے پاس کوئی آئے تو آنے والے کو پوچھا جائے کہ بھئی حکومت کی طرف سے کیا اصول اور کیا ضابطے ہیں۔ تامین الاشیاء، تامین الحیات، یہ ایک تو فرق مولانا نے بتلایا۔ یہاں تامین الحیات کے اندر رقم واپس ملتی ہے، اشیاء کے سلسلے میں جہاز کا بیمہ، گاڑی کا بیمہ، مکان کا بیمہ، ان میں کوئی چیز آئی اور کبھی کوئی آپ کو خطرہ پیش نہیں آیا، آپ گئے ہی نہیں تو اب رقم آپ کو واپس نہیں ملتی ہے، خطرے ہی کی شکل میں رقم آپ کو ادا کی جاتی ہے۔ بیمہ کے طریقہ کار اور حیت ترکیبی کے لحاظ سے پھر اس کی دوسری 3 قسمیں بتلائی جاتی ہے۔ التامین الاجتماعی، حکومت کو ایسا طریقہ اختیار کرتی ہے جس میں افراد کے کسی مجموعے کو اپنے کسی نقصان کی تلافی یا کسی فائدے کے حصول کی سہولت حاصل ہوتی ہے، اس کو گروپ انشورنس کہتے ہیں۔ مثال دے رہے ہیں مولانا، مثلا ملازمین کی تنخواہوں سے تھوڑی سی رقم ہر ماہ کاٹ کر ایک فنڈ میں جمع کیا جاتا ہے، پھر ملازم کی وفات یا کسی حادثے کی صورت میں بھاری رقم ورثاء کو یا خود ملازم کو ادا کی جاتی ہے۔ عامةً جب ریٹائر ہوتے ہیں تو یہ سب چیزیں ملتی ہے، اسی کے اندر پی ایف بھی ملتا ہے، تو یہ اس طرح کی رقمیں حکومت جمع کرواتی ہے۔ اس کی بھی بے شمار صورتیں ہیں، ان تمام پر ایک اجمالی حکم لگانا مشکل ہے، ہر صورت کا حکم الگ الگ ہوگا، اس لیے جب مفتی کے پاس مسئلہ آئے تو اس کی صورت پوچھی جائے کہ کس طریقے سے حکومت تمہارے ساتھ معاملہ کرتی ہے۔ یہ جو پی ایف ہے، شروع میں جب انگریزی دور میں یہ مسئلہ چلا تو علماء کرام کے لیے کافی پریشانی ہوئی اس کو سمجھنا اور اس پر فتویٰ دینا، لیکن پھر بعد میں جب پوری دنیا کے اندر یہ نظام نافذ ہو گیا تو اب علماء کی طرف سے اس سلسلے کے اندر فتوے عمومی طور پر دیے گئے اور پی ایف کے سلسلے میں اب جواز کی بات آئی۔ البتہ فرضیات مرضیات کی پھر مفتی عبدالرحیم لاجپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مفتی محمود صاحب کے زمانے میں یہ سوال آئے تو ان حضرات نے ان دونوں کا بھی فرق کیا۔ مسئلہ حاضر میں بھی اس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں، تو سوال جو آئے اس کی شکل کی پوری وضاحت ہو جائے اور پھر اس کے اندر کیا خرابی ہے وہ آپ کو فقہی نقطۂ نظر سے دیکھنے کے بعد حکم لگانا ہے، اس لیے ہر چیز کا ایک حکم نہیں ہوتا ہے، الگ الگ شکلوں کی شکل کے اندر الگ الگ باتیں پوچھی جاتی ہے۔ التامین التبادلی دوسرا، یا تامین التعاونی، اس کو انگریزی میں میچول انشورنس کہتے ہیں، اور اسی کو میں نے آپ کو کہا تھا شروع میں یہ امداد باہمی ہی کی شکل میں تھی۔ اس رقم کے اندر جو رقم ہوتی ہے اس میں کوئی سود نہیں ملتا ہے، پہلے میں تو زیادتی ملتی ہے آپ کو حکومت کی طرف سے جب ریٹائر ہوتے ہیں تو۔ ایک تو مسئلہ ہے نفس ریٹائر ہونے پر پی ایف جو ملتا ہے وہ، اور ایک پی ایف میں آپ کی طرف سے لائف انشورنس کروایا گیا یا گروپ انشورنس کی کوئی اور شکل اس طرح کی ہوئی اور پھر اس کو زیادتی کی شکل میں ملتا ہے تو حضرت مولانا نے بھی اس کی شکلیں بتلانے کے بعد فتویٰ نہیں لگایا، اس لیے کہ جب تک سائل کے سامنے ایک متعین طور پر سوال نہیں آتا ہے وہاں تک یہ تو ایک عمومی شکلیں ہیں، آپ کا کس کمپنی کے ساتھ کس گروپ کے ساتھ تعلق ہے یا حکومت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے یا حکومت کے قانون اس سلسلے میں کیا ہے، بدلتے رہتے ہیں، ان سب کو مد نظر رکھ کر مسئلہ حکم لگایا جاتا ہے۔ التامین التبادلی یا تامین التعاونی، اس کو میچول انشورنس کا، اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے خطرات ایک ہی نوعیت کے ہوتے ہیں آپس میں مل کر فنڈ بنا لیتے ہیں اور یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو کوئی حادثہ پیش آیا تو اس فنڈ میں سے اس کے نقصانات کی تلافی کی جائے گی، اس فنڈ میں صرف ممبران کی رقم ہوتی ہے، نقصان کی تلافی بھی صرف ممبران کی حد تک ہوتی ہے،
سال کے بعد حساب کر لیا جاتا ہے. اگر ادا کیے ہوئے معاوضات فن کی رقم سے بڑھ جائیں تو اسی حساب سے ممبران سے مزید رقم وصول کر لی جاتی ہے، اور اگر فن میں رقم بچ جائے تو ممبران کو واپس کر دی جاتی ہے یا ان کی طرف سے آئندہ سال کے لیے فن میں حصے کے طور پر رکھی جاتی ہے. ابتداً بیمے کی یہی شکل چلی تھی اور شرعاً اس میں کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ جتنی رقم آپ نے جمع کی ہے وہ آپ کی تھوڑی تھوڑی رقم ایک ساتھ پورے سال میں جمع ہو گئی، یا 5 سال کا آپس میں طے کیا، 5 سال تک جمع ہوتی رہی، اور جب آپ مانگیں گے تو آپ کی پوری رقم آپ کو ملے گی، کمی زیادتی اس میں نہیں ہوتی ہے. تو آپ کی ہی رقم امانت رکھی ہوئی ہے گویا اور آپ کو مل جاتی ہے، لیکن آپ کی رقم آپ نے ساتھیوں کو گویا قرض دیا. اگر آپ نے استعمال نہیں کیا، آپ نے استعمال کی تو ساتھیوں نے آپ کو قرض دیا ہے. تیسرا ہے التامین، تو اس کے جواز پر علماء کا اتفاق ہے، یہ تو جائز ہے، اس لیے کہ یہ ہے ہی نہیں. آگے یہی مسئلہ آ رہا ہے شیخ مصطفیٰ زرقا اور دیگر علماء کا. مصطفیٰ زرقا صاحب نے اسی نوعیت کو سمجھتے ہوئے میچول فنڈ کی شکل سب کے لیے حکم لگایا اور پورا انشورنس سب کے لیے جائز کہہ دیا. ضمن بیمہ بھی جائز، فنا بھی جائز، فنا بھی جائز. انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت میں بیمہ ہے ہی نہیں، یہ امداد باہمی ہے. لیکن فتویٰ شیخ مصطفیٰ زرقا رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پر نہیں ہے، فتویٰ دیگر حضرات ہی کے قول کے اوپر ہے. مصطفیٰ زرقا صاحب نے یہ جو اپنے اپنے اشکالات پیش کیے ہیں، اسلامی فقہ اکیڈمی جدہ اور مکہ مکرمہ اس کے تجاویز کے اندر ان کی جو دلیلیں ہیں شیخ مصطفیٰ زرقا کی، ان سب کو وہاں جمع کیا ہے، انفرادی دلیلوں کو انفرادی طور پر. یہاں آگے حضرت مولانا بھی اس کو ذکر کرتے ہیں. اس لیے التأمین التبادلی اس میں تو سب کا اتفاق ہے، لیکن انشورنس کی دوسری جتنی قسمیں ہیں ان کے اندر وہ فتویٰ نہیں ہے. آگے اسی کو ذکر کریں گے التأمین التجاری سے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.